السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج جو ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں وہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر اب جو ایک انکوائری کمیشن بنا ہے اس فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے، تاکہ جو اس فیصلے میں جو کہا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی کہ جنرل فیض حمید اور ان لوگوں کا کیا کردار ہے، غیر آئینی اپنے حلف کو توڑا، ایک غیر قانونی معاہدہ کیا، کس طرح سے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کی بجائے اس کو رجسٹ کرنے کے لیے تمام کے تمام لوگوں کو وہ نظر ثانی اپیلوں میں گھسا دیا گیا اور کیا کچھ کیا گیا، اس کے اوپر جو تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا ہے، اس کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر سید اختر علی شاہ۔ ویسے تو ہم نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک سابق آئی جی پولیس ہیں، لیکن یہ ان کی شخصیت کس قسم کی ہے اور یہ کس قسم کے نظریات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ انکوائری کمیشن کے سربراہ کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تھوڑے پروگریسو خیالات کے مالک آئی جی ہیں اور پی ایس پی پولیس آفیسرز تھے، تو ذرا پڑھے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیاسیات میں بھی وہ ڈگری کر رکھی ہے، تو انہوں نے گزشتہ دنوں کچھ خیالات کا اظہار کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں سب کے جاننے کے لیے کہ آپ چیئرمین اس کمیشن کی شخصیت کو جان سکیں۔ تو وہ کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا 29 ستمبر 2023 کو، یعنی کہ ابھی ہارڈلی آپ کہہ لیں 6 ہفتے پہلے، جب فیض آباد کیس کی سماعت مقرر ہو چکی تھی۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کا دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور انہوں نے اپنے دور کا آغاز تو اسی انداز میں کیا کہ اپنے زیر استعمال ایک 1300 سی سی گاڑی رکھی، کم کر دی اپنے سیکیورٹی کے لوگ، اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا پہلی سماعت کو اور کیسز کو۔ تو یہ بڑا ایک اچھا آغاز ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے ماضی میں میمو گیٹ کمیشن، کوئٹہ بامبنگ کمیشن، آڈیو لیکس کمیشن، سوموٹو آف ہزارہ کلنگز، فیض آباد دھرنا کیس، نیب ورسز حدیبیہ پیپر ملز، ان سب ججمنٹس میں جو انہوں نے فائنڈنگز دی ہیں وہ بڑی بولڈ ہیں۔ تو اور وہ کہتے ہیں لیکن میمو گیٹ والی ان کی جو تھیں وہ کنٹروورشل تھیں۔ ویسے اس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، میمو گیٹ والا معاملہ کافی کنٹروورشل ہے، لیکن باقی میں وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بولڈ ججمنٹس دے رکھی ہیں اور عموماً انہوں نے جو ان کا طریقہ ہے کام کرنے کا، انہوں نے جو طاقتور لوگ ہیں یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج، ان کو ناراض کیا ہے، کیونکہ یہ ایک غیر روایتی طریقہ اپناتے ہوئے آئین اور قانون پر عمل درآمد کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روایتی جج نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ فوج کو نہ چھیڑو، فلاں طاقتور کو نہ چھیڑو، اور بس سر پھینک کے سویلینز کو ہی طلب کر کے عدالت میں ذلیل کر کے تو اپنے آپ کو جج محسوس کر لو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، یہ بیچ میں انہوں نے وہ فیض آباد دھرنے کا بھی تھوڑا سا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح سے بہت اہم ہے کہ سیاست میں ایجنسیوں کا غیر قانونی کردار غیر آئینی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو اہم چیز ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جو وابستہ امیدیں ہیں وہ جو وہ بیان کرتے ہیں وہ بڑی ہی اہم ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کیسے یہ آگے چلے گئے، یہ سب کچھ اس کے اوپر تو آتے ہیں، لیکن ایک وہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اس عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بنیادی حقوق پر کس طرح سے عمل کرواتی ہے۔ پھر وہ دو ان کے پیراگرافز بہت ہی اہم ہیں، دو نہیں 3 پیراگرافز۔ ایک وہ کہتے ہیں ٹوڈے دا کنٹری از فیسڈ
with the lack of enforcement of fundamental rights and adherence to the rule of law and fair trial to relations to the missing persons, including journalists and political activists, military trials of civilians, disfranchisement of electorate to elect their representatives, etc. کہ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسے وقت میں چیف جسٹس بنے ہیں جبکہ اس وقت ملک میں جو بنیادی حقوق کا نفاذ ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اور اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو شفاف کسی کو سماعت ملنی چاہیے اور اس کے مقدمات کی شفاف سماعت ہونی چاہیے وہ اس وقت ممکن نہیں ہے. لاپتہ افراد کا سنگین مسئلہ ہے اور اب اس لاپتہ افراد کی فہرست میں صحافی اور سیاسی کارکن بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. فوج سویلینز کا اپنی ملٹری کورٹس میں ٹرائل چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سب کے ذریعے جو ووٹر ہے اس کو اس کے لیڈر سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر مت منتخب کر سکیں. ڈسفرینچائزمنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن رائٹ ناؤ in the context of mentioned issue is the most fundamental duty of the Supreme Court, being the guardian of the Constitution. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین کی اس موقع پر تشریح بہت اہم ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے لیے اور اب ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بطور آئین کے محافظ کے اس سب پر بات کریں اور اس مسئلے کو ایڈریس کریں. پھر وہ کہتے ہیں ہوپس آر دیئر دیٹ انڈر جسٹس عیسیٰز لیڈرشپ دا ٹاپ کورٹ ول انشور enforcement of fundamental rights and interpret constitution in such a way that the executive will have no space to deprive the electorate of their choice of government. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت سے بہت امید ہے کہ وہ بنیادی حقوق کو نفاذ کرائے گی، ان کا آئین کی ایسی تشریح کرے گی کہ جو ریاست ہے اس کے پاس کوئی جگہ نہ بچے کہ وہ عوام کو ان کے مرضی کے حکومت کے چناؤ سے روک سکیں. ٹھیک ہے. پھر وہ جو تیسرا پیراگراف ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس میں وہ معزز جسٹس منصور علی شاہ کی ایک ججمنٹ کا ایک پیراگراف کوٹ کرتے ہیں. ٹو سم اپ ان دا ورڈز آف جسٹس منصور علی شاہ, laws in a democracy under our constitutional framework must protect and preserve equality, tolerance, life, liberty, privacy, dignity, and freedoms of thought, expression, belief, faith, and worship. Laws represent the morality of a nation, the aspiration of its people, and not the fear of the few. Rule of law is at its finest when people are at the center and it is structured on right-based model. ٹھیک ہے. یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو معزز جج ہیں, جو کہ مطلب میری نظر میں اگر میں سپریم کورٹ میں اگر 2-3 لا کی انڈرسٹینڈنگ والے فائنسٹ ججز کو اگر ریٹ کروں تو جسٹس منصور علی شاہ کو میں ٹاپ پر ریٹ کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ مجھے ان پہ ایک بہت ریزرویشن ہے کہ انہوں نے جن کا باجوہ کی ایکسٹینشن کو نہیں روکا تھا, حالانکہ وہ چاہتے تو وہ سب سے ایزی بال تھی سپریم کورٹ کے پاس. لیکن بہرحال دیر از نو کوسچن آن ہز کمپیٹنس, ہز کانسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ, اور یہ کہ ان کا دل درست طرف دھڑکتا ہے اور وہ تاریخ کے درست طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں ضرور کہہ سکتا ہوں. تو انہوں نے جو یہ پیراگراف لکھا ہے کہ ایک جمہوریت میں اور ایک قانون میں اور آئین میں جو فریم ورک طے کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ ہر حال میں تحفظ کیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ برابری ہو, برداشت ہو ایک معاشرے میں, جان اور مال اور جان
آزادی، آپ کی نجی زندگی، آپ کی جیسے کہتے ہیں ڈگنیٹی یعنی کہ آپ کی عزت و احترام، اور آپ کو آزادی اظہار رائے، سوچنے کی آزادی ملے، اپنے یعنی کہ مذہبی اور اپنے نظریاتی خیالات کے بارے میں، اور آپ کو مذہب کی جسے کہتے ہیں عبادت کی اپنی مرضی کی اجازت ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو قانون ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کی جسے کہتے ہیں نا وہ مورالٹی، اس کی کیا مورالٹی کیا ہم اردو کریں گے، اخلاقیات، اس کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگوں کے حقوق کی، لوگوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے قانون، نہ کہ چند لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون 24 کروڑ عوام کے لیے نہ ہو، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہ ہو، بلکہ کچھ اشرافیہ جس میں فوج کے جرنیل آ جائیں، جج آ جائیں، یا ٹاپ پولیٹیکل ایلیٹ یا جاگیردار آ جائیں، یہ صرف ان کے اس کا ضامن ہو حقوق کا، جبکہ عام عوام کتے بلے ہوں، یعنی کہ ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رول آف لا از ایٹ اٹس فائنسٹ وین پیپل آر دا سینٹر اینڈ اٹ از اسٹرکچرڈ آن اے رائٹ بیسڈ ماڈل، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ قانون اس وقت اپنی بہترین صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا قانون کی حکمرانی اس وقت اپنی بہترین صورت میں ہوتی ہے جب اس کا مرکز عوام کے حقوق ہوں اور عوام کے حقوق پر مبنی ایک ریاستی ماڈل ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ یہ سید اختر علی شاہ اپنا آرٹیکل کنکلوڈ کرتے لکھتے ہیں، ہاؤ ٹو انشور رول آف لا اینڈ اچیو دس ٹارگیٹ constitutes the litmus test of the Supreme Court under Justice قاضی فائزی صاحب، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب رول آف لا تو بیان کر دیا ہے ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کیا کرتے ہیں، یہی ان کا لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو ان کو پاس کرنا ہوگا۔ تو یہ تو تھی سید اختر علی شاہ صاحب کی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب سے امیدیں، انہوں نے بالکل درست مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے، لیکن ایک ایسے مسائل کو جاننے والا شخص اگر اب چیئرمین بن گیا ہے ایک انکوائری کمیشن کا، تو اگر ان کو مسئلے کی جڑ کا پتہ ہے تو اس انکوائری کمیشن کے چیئرمین کے طور پہ مسئلے کی جڑ کو پکڑنے کا گریبان سے آپشن بھی ان کے پاس آ گیا ہے۔ اب وہ چیف جسٹس قاضی فائزی، کیونکہ یہ جو وہ مسائل بتا رہے ہیں یہ مسائل ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کر رکھے ہیں، اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان پیدا کردہ مسائل کے حق میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور سپریم کورٹ کو ایک دیوار تو بننے کی امید اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کچھ ملک میں ہو رہا ہے اور آپ کو اب اپنی آئینی ذمہ داریوں پر پورا اترتے ہوئے اپنی سپریم کورٹ کو لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس سب کو روکیں کہ ریاست عوام کو ان کے مرضی کی حکومت چننے سے نہ روک سکے، لوگوں کو جبر نہ کر سکے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ریاست پہلی دفعہ نہیں کر رہی، تو اگر جب تک اس ملک میں کسی ایک کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، چاہے وہ ماضی کا ہو کردار ہو، تو اگلے جو کردار یا جو کردار ابھی سب کچھ کر رہے ہوں گے ان کو کبھی سبق نہیں ملے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے اس وقت کا جنرل قمر زید باجوہ جو آرمی چیف تھا، وہ بے شرمی سے اپنے باجوہ ڈاکٹرائن کے نام پر اس ملک کو روند رہا تھا۔ وہ میجر جنرل فیض حمید جو ڈی جی سی تھا 2018 کے انتخابات کے وقت، ٹی ایل پی کا باپ، اور پھر وہ بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنا، یعنی کہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کی بجائے اس وقت کی فوج نے ان تمام آفیسرز کو ترقیاں دیں اور نوازا
یہ دکھانے کے لیے کہ ہم فیض آباد دھرنے کا فیصلہ بوٹ کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تو سید اختر علی شاہ صاحب، آپ کے پاس موقع آ گیا ہے، آپ کے خیالات بتا رہے ہیں کہ آپ باشعور انسان ہیں، آپ کا دل درست سائڈ پر دھڑکتا ہے، لیکن آپ کا بھی لٹمس ٹیسٹ یہی 2 ماہ ہے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے 2 ماہ سے بھی آگے جا رہا ہے اب، ٹھیک ہے؟ یہ تحقیقات ہمیں ٹائم لگ رہا ہے۔ سمن کیجیے جنرل کانوریس باجوہ کو، اس کو بٹھائیے سامنے اس بندر کو، اور اس سے پوچھیے تم کیا باجوہ ڈاکٹرائن کے نام پر کرتے رہے ہیں، ذرا ایکسپلین کیجیے یہ ملک کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ بے شک فیض آباد دھرنا کے فیصلے کی روشنی میں ہی کریں کہ اس وقت آپ موصوف کیا کر رہے تھے، کیسے آپ نے آئی ایس پی آر سے پریس ریلیز جاری کروائی کہ حکومت اور وہ جو جتھا تھا ٹی ایل پی کا، وہ آپس میں پرامن طریقے سے بات چیت کریں، یعنی کہ آپ نے ایک جتھے کو جو ریاستی اور نجی املاک کو نقصان پہنچا رہا تھا، ان کو ایک حکومت کے برابر کا فریق قرار دے دیا۔ یہ کیسے آپ نے کیا؟ ٹھیک ہے، بلائیے فیض حمید کو، اس سے پوچھئے کہ تم کیوں ضد کر رہے تھے کہ نہیں میں نے اس معاہدے پر دستخط کرنے ہیں؟ تم نے کیسے، جب احسن اقبال جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے گئے سیف سٹی کیمروں سے مظاہرین کی نقل و حرکت اور ان کو دیکھنے کے لیے، تو اس کی تاریں کٹوا دیں؟ تم نے کیسے یہ سب کچھ کیا بتاؤ آج، اور کیسے اتنا پیسہ بنایا؟ پوچھئے اس سے، ٹھیک ہے؟ آپ پوچھئے اس وقت کے، بلائیے اس میجر جنرل جو تھا، جو ڈی جی رینجرز پنجاب تھا، کہ ایک بیوقوف انسان، جاہل جانور، یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیسے ہزار روپے ٹی ایل پی کے بلوائیوں میں بانٹے اور ان کو کہا ہم آپ میں سے نہیں ہیں؟ بلائیے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو کہ انہوں نے کیسے ریاست کو سرنڈر کیا اور اپنے وزراء کے استعفے دلوائے، کس کے حکم پر دلوائے، کس کے حکم پر ٹی وی چینلز بند کروائے، کون سے جرنیل نے آپ پر دباؤ ڈالا تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ بلائیے اس وقت کے چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب کو، وہ آپ کو پورا بتائیں گے کہ کس طرح جنرل فیاض حمید، بریگیڈیئر رامے، کرنل لیاقت، یہ ٹی ایل پی کے گنڈے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ بلائیے ان کو، پوچھئے، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ بلائیے جتنے لوگ نظر ثانی اپیل میں گئے تھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف، اور ان سے پوچھئے آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کریں؟ بلائیے، پوچھئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، کہ ان کو کس طرح کے دباؤ کا سامنا تھا جب وہ ٹی ایل پی سے رستے صاف کروانے کے احکامات دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ان سے بھی بلا کے جنرل فیاض حمید کا کردار پوچھئے کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جیل میں نہ ڈالا۔ یہ سب کچھ بلائیے، پوچھئے، اور ایک رپورٹ دیجئے کہ کس طرح سے ریاست ایک جرم کر رہی تھی اپنے عوام، اپنے ملک کے خلاف، اپنے جسے کہتا نا وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اور وہ ریاست سے ہماری مراد ہے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کی وقت کی فوجی قیادت، اس وقت کے فوجی جرنیل، کر کے دکھائیے، پھر ہم آپ کو بھی سلوٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔